اس وقت صوبہ خیبر میں یہ حالت ہو چکی ہے کہ اس وقت پاکستان آرمی اور ایف سی کے افسر اور جوان سڑکوں پر سفر نہیں کر سکتے کیونکہ جگہ جگہ جہنم کے کتوں نے اپنی چیک پوسٹیں لگائی ہوتی ہیں۔ ناکہ آپ کو پتا ہے کس لیے لگایا جاتا ہے، تلاشی لی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دہشت جو ہے وہ بٹھائی جائے۔ اب صوبہ پریکٹیکلی ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، ہمارے افسروں اور جوانوں کو اغوا کیا جا رہا ہے سڑکوں سے۔ کل 3 ایف سی کے جوانوں کو اغوا کر کے ان کے گلے کاٹے گئے، ان کی ویڈیو بنا کر پوری دنیا میں مشہور کی گئی۔ جو سوات کی صورتحال تھی، جب مسلح جتھوں کے پاس سوات گیا، اس سے پہلے یہ مسلح جتھے اپنی عدالت خود ہی لگایا کرتے تھے، لوگوں کو سزائیں دیا کرتے تھے اور سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلا کرتے تھے۔ پوری دنیا کو یہ بتایا گیا کہ ریاست پاکستان خیبر پختونخوا کا کنٹرول کھو رہی ہے۔ جو اس میں رسوائی ہے پاکستان کی وہ الگ، لیکن جو ہمارے کر لیتے ہیں جو خبر ہمارے سامنے آتی ہے کہ لکی مروت کی حدود میں ہی کچھ ایسی بہت بری حالت کے اندر میتیں، ڈیڈ باڈی ہمیں ملتی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک خط بھی ملتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے شخص کو اس لیے مارا ہے کیونکہ یہ فوج کا، پاک فوج کا جاسوس تھا اور ہمارے لوگوں کی اطلاع دیا کرتا تھا اور ہم نے اسے مار دیا۔ اب علاقہ مکینوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر وہ بھی فوج کے جاسوس بنیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ یہی سلوک کریں گے، یہ پیغام دیا۔ اب ان کی سڑکوں پر حال یہ ہے کہ جہنم کے کتے کمانڈ پوسٹ، چیک پوسٹ لگاتے ہیں، بسوں سے لوگوں کو اتارتے ہیں، شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں یا اغوا کر کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے کئی افسر اور جوان ان کی قید میں ہیں، اور جب ان کا دل چاہتا ہے کسی کو نکال کر اس کا گلا کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ وہاں کی پولیس، آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں انہوں نے ایک جلوس نکالا تھا، ہنگامہ کیا تھا کہ فوج کو یہاں سے نکالو، ہم جہنم کے کتوں کو خود کنٹرول کر لیں گے۔ فوج کو انہوں نے اتنا پریشر بلڈ کیا، جلوس نکالے کہ فوج اپنے کیمپوں میں چلی گئی اور صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتی ہے یا اگر اس پر حملہ کیا جائے۔ اور جو علاقے کی سیکیورٹی تھی، جو پولیس کی ذمہ داری تھی، جس پر انہوں نے فوج کے خلاف اتنا طوفان کھڑا کیا تھا، اب وہ سیکیورٹی کدھر ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ بڑی بڑی شاہراہوں کے اوپر جہنم کے کتے چیک پوسٹ لگائے ہوئے ہوں، گاڑیوں کی تلاشی لے رہے ہوں، اور وہاں نہ پولیس ہو، نہ ایف سی ہو، نہ آرمی ہو؟ آرمی کو تو تم نے دھکیل کے پیچھے ہٹا دیا، کہا کہ جی اپنے علاقوں میں جائیں، اپنے کیمپوں میں جائیں، اور کوئی ضرورت نہیں ہے باہر نکل کر ہمارے روڈ بلاکس کرنے کی اور تلاشیاں لینے کی اور چیکنگ کرنے کی۔ اور خود پولیس کیا کر رہی ہے، خود گنڈا پور کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ اور بالخصوص جب آپ یہ خبر سنتے ہیں کہ پولیس اور فوج آمنے سامنے ہیں تو پھر اس صورتحال آپ کو کہاں جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بنو میں 2022 کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ سی ٹی ڈی اسٹیشن، پولیس اسٹیشن کے اندر ان مسلح جتھوں نے کارروائی کی اور جتنے بھی اہلکار تھے، سیکورٹی اہلکار، انہیں یہ اپنے ہمراہ لے گئے، انہیں اغوا کر لیا گیا، پھر پاک فوج نے انہیں بازیاب کروایا۔ تو یہ پوری ایک صورتحال تھی جو 2022 کو میں کوٹ کر رہا ہوں۔ صورتحال اس سے پہلے بھی خراب تھی لیکن ابھی 2025 ہو چکی ہے۔ ٹانگ کے اندر بھی ایسی صورتحال نظر آتی ہے، وادی تیرا کے اندر بھی نظر آتی ہے، اور ڈی آئی خان جو کہ آبائی علاقہ ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا، گورنر خیبر پختونخوا کا، وہاں پر تو حالت یہ ہے کہ آپ عصر کے بعد وہاں کا سفر ہی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے وہاں پر ڈی آئی خان سے کہیں نکلنا ہے، دوسرے شہر جانا ہے، ہاسپٹل جانا ہے، تو پھر آپ یہ سوچے بھی نہ کہ آپ وہاں پر ان کی اہم شاہراہوں کے اندر سفر کر سکیں گے۔ آپ کو اگلے دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ صورتحال آپ کو ان علاقوں کی نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ مقامی لوگ اعتماد نہیں کر رہے۔ شمالی وزیرستان میں جو ہزاروں کی تعداد کے اندر دھرنا دیا گیا آپریشن نامنظور کے نام سے، وہی ایگزامپل اب دیگر علاقوں کے اندر بھی کاپی ہوتی ہوئی جا رہی ہے۔ وادی تیرا کے اندر بھی ایسا ہو چکا ہے غالباً، اور باجوڑ میں 13 جولائی کو ہونے جا رہا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر کوئی شبہ اب اس بات میں نہیں رہ گیا کہ ہمیں صوبہ خیبر میں گورنر رول لگانا پڑے گا، بہت زیادہ سختی کرنی پڑے گی ان جہنم کے کتوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف۔ اربوں خربوں روپے کے جو سرکاری فنڈ دیے جاتے ہیں لا انفورسمنٹ کے اس گنڈا پور حکومت کو، یہ بھتے کے طور پر اس کی بڑی ادائیگی کرتے ہیں ٹی ٹی پی کو، تاکہ ہمارے علاقوں پر ہمارے لوگوں کو نہ مارا جائے۔ جیسے بات کہی کہ یہ اب صوبہ پریکٹیکلی ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، کوئی نیشنل پالیسی نہیں ہے اس کو مینج کرنے کی، سارا کنٹرول صوبائی حکومت کے پاس ہے۔ فوج کو یہ کام نہیں کرنے دے رہے، جہنم کے کتوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ کل جو ہمارے 3 ایف سی کے جوان شہید ہوئے، جو ان کے گلے کاٹے گئے ہیں، استغفر اللہ العظیم، صوبائی حکومت کی جانب سے نہ کوئی تعزیت، نہ کوئی جنازے میں شرکت، ایسے خاموش ہو گئے جیسے خوشی منا رہے ہوں کہ اچھا ہوا فوج کو نقصان پہنچا۔ استغفر اللہ العظیم۔
اور ظاہر ہے یہ صورتحال اس حد تک بھی کرب ہے. ہم جو پاکستان کے مرکزی شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں، میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ ہر سال میں سے آپ نے 2-3 مہینے اپنے گھر کو چھوڑنا ہے، اپنی املاک کو چھوڑنا ہے، گھر بار لے کر آپ کسی اور جگہ پر چلے جائیں، ایک مہاجروں والی زندگی گزاریں، پھر آپ کو نہیں معلوم یا آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اب ہم نے ان مسلح جتھوں کی کمر کو توڑ دیا ہے، مگر اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہی اپنی ٹوٹی ہوئی کمروں کے ساتھ دوبارہ آ جائیں اور پھر ویسی کاروائیاں شروع ہو جائیں، تو یہ آپ کو ایک کرب والی صورتحال نظر آتی ہے. اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، ان کو اذیت ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو مقامی لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے یا جو کام ان کے ذمہ ہیں وہ کیا کرنا ہے. امن لشکر تو ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہاں کے بہت سارے قبائل ہیں، ریاست کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ان مسلح جتھوں کے لیے کے خلاف لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. امن لشکر اس کو نام دیا گیا ہے. بنو کے اندر امن مارچ بھی ہو چکا ہے. لیکن ایک اور چیز جو ہے یہ یاد رکھنے والی ہے کہ یہ مسلح جتھے تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک انہیں مقامی لوگوں کی سہولت کاری ان کے ساتھ نہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے مقامی لوگ ان کے ساتھ سہولت کاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر کچھ تو ایسے ہیں جو آپ ہی کے بیچ میں رہتے ہیں، جو آپ کے سامنے آپ ہی کی بات کرتے ہیں، مگر جب وہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں تو پھر ان عناصر کے ساتھ آ کر مل جاتے ہیں اور انہیں ساری انفارمیشن دے دیتے ہیں. آپ کا بھی یہ فریضہ ہے کہ ریاست کے ساتھ مل کر ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں اپنے اندر سے، تاکہ وہ علاقے، وہ صوبہ آپ کے رہنے کے قابل ہو سکے. یہ آپ لوگوں کا ایک فریضہ بھی بنتا ہے کہ اگر آپ وہاں